السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم عباس یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں عباس. آج ہم بات کریں گے ملیشیا میں شادی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اور ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ملیشیا میں شادی کے نقصان اور فائدے کے ہیں. تو بات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ایس ایم عباس ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اچھا جی، ملیشیا میں شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 3 سے 4 کام جو ہے وہ بہت ضروری کرنے ہوتے ہیں. پراپر ڈاکومنٹس جو کہ آپ کو پاکستان سے لے کے آنے ہیں. ان ڈاکومنٹس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو ایک ایفیڈیوٹ چاہیے، ایک ان میرڈ سرٹیفکیٹ چاہیے، اور اگر آپ پنجاب یا کے پی کے سے پنجاب سے ہیں تو آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے. اگر آپ کے پی کے سے ہیں تو میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کافی کیسز میں دیکھ چکا ہوں ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ بنے گے کہاں سے، ملیں گے کیسے اور کتنا خرچہ آتا ہے ان کا؟ سب سے پہلے تو ایک ان میرڈ سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں، اور یہ آپ کسی بھی جو مطلب کچہری ہوتی ہے نا، اس کے باہر جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں ٹائپ رائٹر، ان سے جا کے بات کریں کہ بھائی مجھے ایک ایفیڈیوٹ چاہیے اور ایک چاہیے ان میرڈ سرٹیفکیٹ. ایفیڈیوٹ کے لیے ہم لوگ غلطی کرتے ہیں جی کہ اکثر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں جی کہ میں ان میرڈ ہوں، میری ماں یا میرا بھائی یا میرا باپ جو بھی آپ کا مطلب ہے وہ آپ کو پرمیشن دے رہا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ لوگ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں. کوشش کیا کیجئے کہ جب بھی کوئی ایفیڈیوٹ بنواتے ہیں تو اسی کے نام کا بنوائیں. جیسے کہ میرا نام ہے عباس اور میں اپنے بیٹے کا ایفیڈیوٹ بنواتا ہوں اور میں لکھوں گا جی میرا نام عباس ہے اور میں اپنے بیٹے کو پرمیشن دیتا ہوں کہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ شادی کر سکتا ہے، یہ ان میرڈ ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے، میں ان کو وہ سب کے سب لیٹر پرووائڈ کر دوں گا. اچھا، ان میرڈ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے جی. کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ اس کی کوشش کیا کرے اگر آپ کے یونین کونسل آیا تو اس کے اوپر سٹیمپ لکھوا لے. فار ایگزامپل جیسے کہ میں سیال کوٹ سے ہوں تو میں اوپر اپنے سیال کوٹ کا جس مطلب تحصیل یا ڈسٹرکٹ جو بھی ABC واٹ ایور کہہ سکتے ہیں آپ، اس سے آپ اس کا اوپر ایڈریس لکھوا لو اور نیچے وہ ساری تحریر لکھوا لو کہ میرا بیٹا فار ایگزامپل یا میں ان میرڈ ہوں تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پیرنٹس مجھ کو اجازت دے رہے ہیں. تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس ان میرڈ سرٹیفکیٹ. اس کا باقاعدہ میں آپ کو بعد میں ایک ڈیٹیل جس کو بھی چاہیے ہوگی وہ میں دے سکتا ہوں تاکہ سیم ویسی آپ لکھوا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہو جائے گا. اس کے بعد جب یہ دونوں لیٹر آپ کے بن جائیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو یونین کونسل کا یہ جو آپ کے علاقے کا گلی محلے کا جو نکاح خواہ ہے اس سے آپ نے سٹیمپ لگوا لینی ہے، ٹھیک ہے. جب اس سے سٹیمپ لگ جائے گی کہ بھائی یہ بندہ ان میرڈ ہے، میں سٹیمپ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے وہی لیٹر یونین کونسل میں لے جانے اور یونین کونسل سے بھی ایک سٹیمپ لگوا لینی ہے، ٹھیک ہے. جب یونین کونسل کی سٹیمپ لگ جائے گی اور آپ کے جو نکاح خواہ ہے اس کی سٹیمپ لگ جائے گی، اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اسی کچہری میں جو آپ کے متعلقہ علاقے کی کچہری ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جو بھی مجسٹریٹ بیٹھا ہوگا اس سے آپ نے کہنا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ دونوں لیٹرز پہ آپ کے سگنیچر اور سٹیمپ چاہیے. تو وہ آپ کو آن بیہاف امام مسجد، آن بیہاف یونین کونسل سٹیمپ لگا کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بڑی ضروری سٹیمپ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ ہمارا فورن آفس جو مجھے قریب لگتا ہے وہ ہے لاہور مینٹل ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ ہے وہ، ٹھیک ہے. فورن آفس سے جائیں گے میں 15 سے 20 منٹ کا تقریباً ادھر پروسیس ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی اکثر ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ جس کے نام کا ایفیڈیوٹ ہوتا ہے نا اس کا جانا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ سائن یا ایکسیپٹ نہیں کرتے یا وہ مطلب تصدیق نہیں کرتے. جیسے کہ اب میں اپنے بیٹے کا بنوا رہا ہوں تو میرا جانا بڑا ضروری ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کہ میں اس کو پرمیشن دے رہا ہوں تو یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کبھی بھی ایسا کوئی چانس ہو تو اس کو ساتھ لے جائیں جس کے مطلب بند ہے جس کے نام کا، ٹھیک ہے جی. آپ کو کیا کرنا ہے، اکثر ہم لوگوں کو جو ادھر مسئلہ پڑتا ہے جی کہ ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ تنگ کریں گے، کتنا پیسہ لے کے جائیں، کیا کریں،
کیا نہ کریں. تو پیارے بھائی تقریباً منیمم جو ہے میرے خیال سے 4 سے 5,000 رنگٹ تو آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی ادھر آپ کی فیونسی ہے, فیوچر وائف ہے, آپ اس سے بولیں آپ ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے کہ میں اپنے فیوچر ہسبینڈ کو پاکستان سے بلوا رہی ہوں, تو اس لیے وہ اپنا اوپر سارا ایڈریس لکھے گی. جو یہ بھی ایک لیٹر میں آپ کو بعد میں اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو میں دے دوں گا, مطلب میرے پاس پڑا ہوا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں دے دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ سارا فارم فل کر کے اوپر اپنے آئی سی کی کاپی سکین کر کے نیچے سگنیچر کر کے تو وہ آپ کو واٹس ایپ کر دے, میل کر دے, یا واٹ ایور جو بھی آپ کو ایزی لگے وہ آپ کو سینڈ کر دے. اس سے یہ ہوگا انویٹیشن لیٹر جو آپ کو ادھر سے جائے گا, آپ کو کسی بھی ایئرپورٹ پہ تنگ نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے, نہ پاکستان کے اور نہ ملیشیا کے. لیکن منیمم کوشش کیا کیجیے کہ تقریباً 4,000 رنگٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے. جب آپ ایئرپورٹ پہ آ جائیں, آپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جی, ٹھیک ہے. ریٹرن ٹکٹ یہ آپ کے لیے ضروری ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں جی کہ ای ویزا لگوا لیتے ہیں شادی کے لیے. ایسا نہیں ہے بھائی, ای ویزا ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کی فائل اوپن نہیں ہوگی. ملیشیا میں تو انٹری آپ کی ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر آپ کی شادی والا ویزا نہیں لگ سکتا. تو اس لیے جو بھی لوگ ادھر شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہی کہوں گا بھائی سٹیکر ویزا لگوائیں آپ. شادی کے لیے سٹیکر ویزا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, نہ کہ دوسرا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیں جی, جب ملیشیا میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, جو بھی آپ کے قریبی اقامہ اسلام کا آفس ہے ادھر چلے جائیں, ادھر سے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی, ٹھیک ہے. وہ آپ کو پرمیشن دے دے, کیونکہ ادھر یہ ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی, یہ اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ بندے کا, ٹھیک ہے. وہ اپروو کریں گے, وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کریں گے, وہی لیٹر لے کے آپ نے امیگریشن جانا ہے. امیگریشن سے آپ کو another day ایک لیٹر ایشو کر دیں گے. اس دن جب آپ سبمٹ کرتے ہو اس دن آپ کو لیٹر ایشو نہیں کرتے, نیکسٹ ڈے میں آپ کو لیٹر ایشو کرتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے میں جب آپ کو وہ لیٹر مل جائے تو وہ لیٹر آپ نے لے کے پاکستان ہائی کمیشن میں آ جائیں. تو پاکستان ہائی کمیشن سے آپ کو ایک لیٹر ملے گا کہ بھائی ہمیں اس بندے سے کوئی اعتراض نہیں, اس کا پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ سارا کلیئر ہے اور ہم بھی اس کو اجازت دیتے ہیں, یہ ملیشیا میں شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ تینوں لیٹر آپ کے پاس آ جائیں گے. پھر یہ آپ نے لے کے جو ادھر سے آپ کو پاکستان ہائی کمیشن سے ملے گا, اس کو ساتھ لے کے آپ نے کوئی بھی نکاح خواہ جو بھی آپ کے علاقے کے اس کو ڈھونڈ لینا, اس سے کوئی بھی ڈیٹ لے لینی ہے, وہ جو بھی شادی کی ڈیٹ دے گا آپ کو, ٹھیک ہے جی. جب شادی کی ڈیٹ آپ کو مل جائے گی تو آپ کو 2 کام بڑا ضروری کرنے ہوتے ہیں. ایک تو اپنا بلڈ ٹیسٹ, یہاں پہ شادی سے پہلے بلڈ ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں, HIV مطلب یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو 2 دن کا کرسوس ہوتا ہے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی کہ ایجنٹ کو لے آتے ہیں بیچ میں, مڈل مین کا کردار ادا جو کرتے ہیں, اس کا آپ کو نقصان ہے. ان فیوچر اگر خدا نہ خواستہ جب بھی آپ کی فائل کبھی اوپن ہوگی تو وہ ساری ڈیٹیلز چیک کریں گے کیا مسئلہ آ رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے. جب آپ کے یہ دونوں کام ہو جائیں گے, کرسوس کا ون بھی ہو جائے گا اور آپ کا HIV ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, اس کے بعد جو آپ کی نکاح کی ڈیٹ ہے وہ لے لیں. نکاح بھی آپ کا ہو گیا. اب یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے آپ نے اپنے امام سے کوشش کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ کام اس سے کہیں کہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اگر تو وہ بیسکلی ادھر نکاح کا 100 رنگٹ لیتے ہیں, آپ اس کو 100 ایکسٹرا دے دیں کہ بھائی یہ لے لو, لیکن کوشش کرو کہ میں وزٹر ہوں, یا آپ اپنی وائف سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی جو ٹائم لیمٹ ہے بڑی شارٹ سی, تو اس لیے ودن اے فیو ڈیز آپ کوشش کریں کہ یہ جلدی ہمیں بنوا دیں. اچھا جی, اس کے بعد نکاح خواہ جو آپ کو ایک نکاح نامہ ایشو کرتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو نکاح نامے کے ساتھ آپ کو 2 کارڈ ایشو کرتا ہے, 50 رنگٹ کے وہ بنتے ہیں 2 کارڈ جی, وہ آپ کو ایشو کروا دیں گے, ٹھیک ہے. کہ جس کو مطلب آپ اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. اکثر یہاں پہ پولیس اور امیگریشن چیکنگ کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں, کیونکہ کوئی پروف نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس یہ اس کی وائف ہے, یہ اس کا ہسبینڈ ہے, تو اس لیے وہ کارڈ بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹس جو بھی آپ کے پاس ہیں, پاکستان ہائی کمیشن والے, اقامہ اسلام والے, آپ کے نکاح کا جو لیٹر آپ کو ملا ہوگا, یہ سب کے سب, اور پلس آپ نے جو آپ کی شادی کی چند تصاویر ہیں وہ کوشش کیجئے پرنٹ اور نکلوا لیں فیملی کے ساتھ, گیدرنگ کے ساتھ, کیونکہ یہ امیگریشن والے ایز اے پروف مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ امیگریشن میں سب سے پہلے سبمٹ کروائیں گے. کیوں کہ
کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے بچے ہو گئے ہیں اور ابھی تک فائل اوپن نہیں ہوئی. بھائی یہاں پہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. امیگریشن میں سب سے پہلے جب بھی آپ ملیشیا میں شادی کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کریں. ٹھیک ہے, غلطی ہم لوگ ادھر کر جاتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس کلیئر نہیں کرتے, پہلے ہنی مون منانے چلے جاتے ہیں, گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں او ہو میرا تو ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا پروسیس ہے اس کو پہلے فنش کریں. شادی کے فوائد شادی کے فوائد یہ ہیں کہ آپ ادھر بزنس کر سکتے ہیں, آپ اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں اور مزے سے گھوم بھی سکتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, پورے ملیشیا میں آپ کہیں بھی گھوم سکتے ہیں لیگلی. کیونکہ جو ورک ویزا ہوتا ہے اس پہ یہ پرابلم ہوتی ہے, جیسے کہ میں سیالکوٹ سے ہوں, میں اگر سیالکوٹ سے لاہور جاؤں گا تو لاہور کی پولیس حق رکھتی ہے مجھ سے پوچھنا کہ بھائی آپ لاہور کیوں آئے ہو. ٹھیک ہے, آپ تو سیالکوٹ کی ہو. تو ایسے ہی ہے جیسے ابھی ملیشیا میں آ جائیں گے تو اگر کوالالمپور کا ویزا ہے تو وہ بندہ اگر ترگانوں میں کام کرے گا تو وہ انلیگل اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پکڑا جائے گا تو وہ اس کے بوس آئے گا یا وہ امیگریشن والے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس لیے یہ چیز بڑا ہوتی ہے. تو شادی کے ویزے پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جی, آپ کاروبار کر سکتے ہیں بڑا ایزیلی, کوئی ایشو نہیں ہے. جو نقصان ہے یہ اس لیے میں شارٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. پھر زیادہ نقصان نہیں میں بتا سکتا کہ یہ نا بعد میں شادی والے سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, عباس بھائی آپ نے کیا کر دیا یہ والا. تو شادی کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں جی ادھر. خدا نخواستہ آپ اگر کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو آپ کی جو جامین ہوتی ہے وہ آپ کی وائف ہوتی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پنجابی چ کہہ لو جی ضمانتی جڑی ہے نا, وہ تہاڈی بڈھی ہوندی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ضمانتی ہے اور یہی آپ کو مطلب ویزا بھی ایوری ایئر رینیو کروا کے دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ دوستوں کے یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے جی شادی کریں گے تو آئی سی مل جائے گا. اور بھائی ایسا کچھ چکر نہیں ہے, ملیشیا ایسے آئی سی نہیں بانٹتا. یہاں میں 20 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو دیکھتا ہوں, ابھی بھی بیچارے سال بعد جاتے ہیں ویزا رینیو کرواتے ہیں. تو ایسا کوئی سین نہیں. جو لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ کے شادی کرتے ہیں کہ آئی سی مل جائے گا, نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, آئی سی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی کو ہر سال لے کے امیگریشن جانا ہوگا ویزا رینیو کروانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ خدا نخواستہ کل کو اگر آپ کی بیوی کو کچھ ہو جائے تو آپ کی ویلیو 0 اکاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ویزا رینیو نہیں ہوتا. تو یہ مسئلے مسائل تو خیر بہت زیادہ ہیں, اس لیے میں ابھی اتنے زیادہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ بعد میں یہ سارے لوگ میرے خلاف ہی ہو جائیں. انشاءاللہ پھر آئیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.